اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام ماہ عظیم کے ساتھ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، آپ کی تربیت سے، آپ کی انسان ساز صحبت سے تاریخ انسانی کو وہ باکمال افراد نصیب ہوئے کہ جن کی مثال زمانہ قیامت تک پیش نہیں کر سکے گا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود کا ایک ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا روشن چراغ، جن کا نام آتے ہی محبت کی ایک لہر وجود میں اٹھتی ہے، عقیدت سے نگاہیں خم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور ایک تقدس کا گہرا تاثر طبیعت پہ مرتسم ہوتا ہے۔ وہ وجود حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ کی مبارک شخصیت، آپ کی محمود شخصیت، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت کا آئینہ، اور آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ قیامت تک کے لیے خواتین عالم کے لیے مشعل راہ۔ آج کی نشست میں ہم آپ کی مبارک صفات کو بیان کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کے احوال کو بیان کرتے ہیں، اور آج ہمارے درمیان بہت عالم اور فاضل شخصیت اور علوم اسلامیہ سے اور جدید معاملات سے بہت گہری واقفیت کے حامل حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری تشریف فرما ہیں۔ یہ سادات کے خانوادے سے بھی ہیں اور تمام علمی اور فکری اہمیتوں کے حامل بھی ہیں، اور ہر نسبت انہیں حاصل ہے۔ ان کی شخصیت بڑی مناسب ہے کہ ہم ان سے اس موضوع پر اکتساب کریں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کہ آپ جزاکم اللہ خیر۔ تشریف لائے۔ بارک اللہ آپ فیک۔ کی علمی عبقریت اور خیر۔ بے شمار موضوعات پہ آپ کی دسترس اور عبور، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آج ہم آپ سے اکیلے ہی اکتساب کریں، جی جزاکم جی، اللہ خیر۔ آپ کی تاکہ محبت موضوع کی جتنی جہتوں پر ممکن ہو۔ اگرچہ سیدہ خاتون جنت کی شخصیت ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ایک نشست میں گفتگو سے اس کا حق ادا ہو سکے، بے شک بلکہ عمر بھی اگر اس تاثر میں گزر جائے تو شاید کم ہے۔ سچی بات ہے یہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم ان کا مبارک احوال، ان کا خاندانی پس منظر جانیں، پھر ان کا تولد، ان کا پھر بچپن، اس کے احوال کو ہم درجہ بدرجہ جو ہے وہ جانتے چلے جائیں، تاکہ ایک شخصی تاثر جو ہے وہ ہمہ جہت ہمارے ذہن میں ہو۔ حضرت علامہ صاحب، میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اتنے روح پرور، ایمان افروز عنوان پر گفتگو کے لیے آپ نے مجھے اپنے ساتھ شریک فرمایا۔ یقیناً جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی بہت ہی ایمان افروز گفتگو میں سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بہت ہی دل آویز گفتگو فرمائی، یہ باتیں ارشاد فرمائی کتاب و سنت کی روشنی میں، میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً ان کا تذکرہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ خاندانی ایسا ہے کہ جن کی خود اللہ رب العالمین بڑی محبت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں خود تذکرہ فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فدعا علی و فاطمۃ والحسن والحسین وجللہم بکسائن وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ آپ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور نبوت کی چادر مبارک ان کے اوپر اور اپنے سر مبارک کے اوپر ڈال کر اللہ سے عرض کیا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جی شاہ صاحب ذرا زحمت فرمائیں گے اس آیہ مبارکہ کا مفہوم بھی ہمارے ناظرین تاکہ جان لیں، ترجمہ جان لیں۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت نبوت اللہ نے یہ ارادہ کیا، یہ اللہ کے ارادہ فعال لما یرید، جی ہاں، جس کے ارادے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فعال مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت ہی زیادہ کرتا ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو بس آرڈر دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کے دل جو ہیں ان میں سے دنیا کی ہر قسم کی میل کچیل کو بالکل نکال دوں، جی سبحان اللہ، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں پاک کر دوں، اور ایسا پاک کر دوں تطہیرہ، جو پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے چادر نبوت اوپر ڈال کر جو ہمیں پیغام دے دیے، وہ یہی پیغام ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ فکر اس منہج پہ رکھنی ہے کہ یہ پاک باز ہستیاں ہیں، ان میں کوئی رجس نہیں ہے، کسی نوعیت کی دنیا کی محل کچیل ان کے تمہیں اندر دنیا نہیں ہے، کسی سے حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، رقابت نہیں ہے، رقابت نہیں ہے، جو ایک ایمانی اوصاف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بدرجہ دولت و حکومت کی کوئی ہوس نہیں ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ دو بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں کسی بکریوں کے ریوڑ میں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان انسان کے شرف اور دین کو دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک جو اس کے اندر پیسے کی حرص ہے اور ایک جاہ کی حرص ہے، کرسی کی حرص ہے۔ تو یقیناً اللہ نے ان تمام قسم کی حرص سے اس پورے خاندان کو، پورے خانوادے کو پاک اور صاف کیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بدن سے اللہ نے آپ کو عطا کی، اور یہ آپ کی اولاد میں سب سے چھوٹی ہیں، سب سے چھوٹی ہیں، بیٹیوں میں سب سے آخری بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا یہ 5 سال کی تھی، اور جب آپ نے حرم مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کے مطاف کے اندر ایک موقع پر اللہ کی توحید کو پیش کیا، اعلان کیا، تو مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے آپ کے ساتھ جو بہت زیادہ ظلم ستم ڈھائے اس وقت، اور ان کے اندر ایک موقع یہ بھی آیا کہ آپ سجدہ کی حالت میں تھے، تو انہوں نے غلاظت سے بھری اوجری لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ کیا مشکل مرحلہ اور کیسا جی بعض صحابہ حضور کا وجود کتنا نفیس کیسے نفاست والی آپ کی شخصیت تھی اور ذات اطہر تھی، اور صحابہ کرام جو اس وقت دیکھ رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی بدتمیزیوں کے سامنے ہم میں سے کسی کے اندر یہ حوصلہ پیدا نہ ہوا، ہم آگے بڑھ کر ان کی شرارت سے آپ کو محفوظ کرتے، لیکن ہم نے کیا منظر دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک شیر کی طرح، ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی، وہ آتی ہے اور 5 سال اس کی عمر یا 6 سال اس کی عمر، اور آ کر بابا کی پشت مبارک سے اس اوجری کو ہٹاتی ہیں، اور ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ مطاب میں کھڑی ہو کر ان سرداران قریش کو آپ نے سخت الفاظ بھی کہے کہ تمہیں شرم حیا نہیں آتی میرے بابا سے، کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو اس طرح کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک موقع پہ فرمایا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ بضعۃ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ میرے دل کا ٹکڑا، اور بضعۃ منی کا مطلب کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان شاہ ہے۔ صاحب ایک وقفہ ہے جی اب ہمیں درپیش، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا ایمان افروز تذکرہ ہے سیدہ خاتون جنت کا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین خوش آمدید۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک ذکر آج کی محفل میں ہے۔ قبلہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب آپ حدیث پاک سنا رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدہ فاطمہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا میرے جسم کا حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت سیدہ ام الفضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے، حضرت عباس کی بیوی ہیں۔ حضرت فضل حضرت عباس کی والدہ محترمہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی پریشانی کے عالم میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا میں نے رات ایک بڑی عجیب خواب دیکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں چچی جان مجھے سنائیے، تو وہ پس و پیش کرنے لگی سنانے سے۔ آپ نے پوچھا کہ چچی جان سنائیں کیا پریشانی ہے آپ؟ کہتی وہ پسندیدہ خواب نہیں تھا جو میں نے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سناؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے خواب یہ پیش کیا، یہ سنایا کہ ان قطعۃ من جسد قطعت ووضعت فی حجری، آپ کے جسم حتر سے ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ فرمایا چچی جان یہ تو آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ عرض کیا وہ کیا میں نے دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تربیت اور کچھ وقت پرورش کے لیے تیری گود میں چھوڑا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا امام حسین تب پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے، تو آپ نے حضرت حسین کے بارے میں یہ فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ شاہ صاحب مکی زندگی کا بھی تذکرہ ہوا، جی سیدہ ہمیں اپنی صغر سینے میں ہی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی دکھائی دیتی ہیں اور کفار کو جواب دیتی ہوئی دکھائی دیتی بے ہیں۔ شک شیب ابی طالب کا ایک بڑا جاں گسل مرحلہ تھا بالکل، جس سے سارے خاندان کو گزرنا پڑا جی، اللہ اکبر، اور وہ اس المیے سے بھی آپ گزری۔ بالکل کچھ بالکل مختصر سا اشارہ اس طرف ہو جائے بالکل نبی پاک جی، صلی اللہ علیہ تاکہ وسلم یہ کے ہمارے جی ناظرین کو اندازہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہم تک کوئی سہل انداز میں نہیں پہنچ گئی۔ بلا شبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مشرکین مکہ نے تنگ آ کر، یعنی ان کو تنگی محسوس ہو رہی تھی آپ کی دعوت سے کہ آپ توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور معبودان باطلہ کی آپ تردید کر رہے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشی بائی کاٹ کا اعلان کر دیا، اور آپ کی وجہ سے پورے بنی ہاشم کے ساتھ وہ بائی کاٹ کیا گیا۔ اور سردار ابو طالب اس وقت نبی پاک چچا جان وہ بنی ہاشم کے سردار تھے، تو وہ بھی اس ساری بائی کاٹ کا حصہ بنے، متاثر ہوئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ محترمہ ہے، سیدہ فاطمہ کی امی جان ہے، سارے مومنوں کی ماں، وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ تو شب ابی طالب کے اندر یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ، وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن نہیں بھولتے جب میں اس وقت میں بنو ہاشم کا حصہ تو نہیں تھا، نہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن جب بنو ہاشم کے بچے رات کو بلکتے تھے، پیاس سے روتے تھے، تو وہ ان کے رونے کی آوازیں پورے مکہ معظمہ میں کئی کلومیٹروں تک سنائی دیتی تھی۔ وہ اس طرح روتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں خود آپ نے پتے کھا کے گزارا بھی کیا ہے، چمڑا بھگو کر، پانی گرم کر کر کے اس کے ساتھ بھی آپ نے گزارا کیا ہے، اور اس پورے خاندان کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بڑا کردار ہے۔ اور آپ کی تربیت سے سیدہ فاطمہ ابھی بہت چھوٹی عمر میں تھی، ننھی منی عمر تھی ان کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بابا جان کا جو انہوں نے ساتھ دیا استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جیسے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ اللہ تو عام انسانوں سے فرماتا ہے جو اللہ کے لیے استقامت دکھا دیں، ایمان پہ کھڑے ہو جائیں، کہ ان کو جنت کی بشارتیں ملتی ہیں، چاہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ٹکڑا اور آپ کے جسم کا حصہ، آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی، اور انہوں نے اس بچپن کی عمر میں بابا کا وہ ساتھ دیا استقامت کے ساتھ، بہادری اور دلیری کے ساتھ، کہ جس کی یقیناً تاریخ کے اندر کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ اور قیامت تک کے لیے ان بچوں کے لیے جو کم سن عمر میں ہیں، کہ وہ دین کی خاطر وابستگی کیسی ان کی ہونی چاہیے، اپنے والدین جو دین والے ہیں ان کی قدر و قیمت ان کے اندر کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا، اسوہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد ہجرت کا بڑا ایک پہلو ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دینا، جنم بھومی سے بالکل ایک نئے ماحول میں چلے جانا۔ جی سیدہ نے ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی اللہ کے راستے میں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ نے ہجرت فرمائی، حزورہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ مکہ معظمہ سے، جب آپ وہاں پر پہنچے، حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ آپ کے قدم مبارک رک گئے۔ آبائی دیس، آبائی وطن کی محبت ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ آپ نے رخ انور مکہ معظمہ کی جانب پھیرا، ہونٹ نبوت کے تھر تھرائے، نبوت کے ہاتھ بھی اٹھے اس موقع پر، آنکھیں پرنم ہو گئی، اور آپ نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے ایک تاریخی جملہ، آپ کا تو ہر جملہ ہی بڑا تاریخی ہے، اللہ نے اس کو محفوظ بھی رکھا۔ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا انکی احب ارض اللہ الی لولا اخرجونی ما خرجت منک،
اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہے ما مکست غیرہ کی، اے سرزمین مکہ تو ساری روئے زمین سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میرے آباء و اجداد کا وطن ہے، تو میرا دیس ہے، اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، نبوت کے ہاتھ اٹھا کے یہ دعائیں مانگی جا رہی، اللہ مکے سے میرا نکلنا یہ اپنے دین کے لیے بنانا، ایمان کے لیے بنانا، توحید کے لیے بنانا، اللہ شریعت کی بالادستی کے لیے بنانا۔ تو بابا نے جو کام کیا، ہجرت مدینہ آپ نے اختیار کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یہ شرف عطا کیا، اللہ نے انہیں بھی یہ سعادت بخشی، انہوں نے اپنے بابا کی سنت، بابا کی سیرت اور اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح مکہ معظمہ کو چھوڑا جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں ان کے خاندان کی بہت ساری اور بچیاں ان کی ہم عمر موجود تھیں جن کے ساتھ ان کا وقت گزرا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں قربان کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا، مدینہ منورہ میں تشریف لائیں، اور یہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقیناً مکہ معظمہ جیسے جو آبائی آپ کے گھر تھے، حویلیاں تھیں، ڈیرے تھے، وہ یہاں میسر نہیں ہے۔ آپ نے آ کر یہاں پر سب سے اللہ کا پہلے گھر بنایا، مسجد نبوی کی تعمیر، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایک کمرے پہ مشتمل حجرے آپ نے تعمیر کیے، اللہ اکبر، اور ان حجروں میں آپ نے اللہ حضرت سیدہ فاطمہ کا گھر بھی بنایا اس موقع پر، اور غزوہ بدر کے فوراً بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا۔ جی شاہ صاحب، حضرت علی سے ان کا نکاح، اس کے احوال بھی بڑے ایمان افروز ہیں جی، وہ واقعات بھی ایسے ہیں کہ آج اس اسوہ کو ہمارے معاشرے میں اپنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ کیا فضول خرچی ہوتی ہے، کتنا اسراف ہوتا ہے جی، اور جس طرح صحابہ کرام نے محبت سے اس سارے عمل میں حصہ لیا، وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دہرایا جائے جی۔ بڑا ایمان افروز ہے، اور سچی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گہری محبت پر دلالت کرتی ہے، اور ہمارے لیے وہ نمونہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ان صحابہ جیسے بننے کی کوشش کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں یہ بھی ہدایت یافتہ شمار ہوں گے، یہ بھی اللہ والے شمار ہوں گے۔ اور اس موقع پر صحابہ کرام نے باری باری سب نے کوشش کی کہ سیدہ فاطمہ نبی پاک کو بہت ہی چہتی بیٹی ہیں، بڑی پیاری لاڈلی بیٹی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان پر ایک خاص توجہ کے ساتھ ان کی تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، تو سب نے یہ چاہا کہ یہ رشتہ اگر ہمیں مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری قربت میں اضافہ ہوگا۔ ہماری شاہ صاحب ایک بریک پہ چلتے ہیں، اور پھر یہیں سے حضرت سیدہ خاتون جنت کا ازدواج، ان کی شادی، جی یہ ساری بڑی بصیرت افروز باتیں ہیں، پھر جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اس کے بہت سے گوشے آشکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ شاہ صاحب، حضرت سیدہ خاتون جنت کا نکاح حضرت علی یہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے، اس کے کچھ احوال آپ بیان فرما رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بہت سارے صحابہ کی یہ خواہش اور تمنا تھی یہ سعادت انہیں مل جائے، سعادت، یہ شرف ہمیں مل جائے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ نے گویا انکار کیا۔ بالآخر حضرت جناب صدیق اکبر، عمر فاروق اور حضرت سعد نے محسوس کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اگر انکار کیا ہے تو آپ کا رخ کس طرف ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ انصار کے اس وقت گویا کہ سردار تھے، بڑے تھے ان کے، جیسے مہاجرین میں سے حضرت ابو صدیق، عمر فاروق سرکردہ تھے، اسی طرح وہاں وہ سرکردہ تھے، تو گویا انصار اور مہاجرین کے جو سرکردہ تین ہستیاں تھیں، انہوں نے ہی آپس میں بیٹھ کر یہ کہا، اور حضرت علی سے بھی انہوں نے مشورہ کیا آ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت سے اور ان کی مشاورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے آ کے عرض کیا، تو آپ نے وہاں جو ارشاد فرمایا اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الکبیر میں جلد نمبر 10 میں روایت کی ہے، اور اسی طرح علامہ حاسمین مجموع الزوائد کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا، اور اس طرح علامہ مناوی نے فیض القدیر کے اندر اس کو روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، مجھے اللہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ میں سیدہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کروں، چنانچہ اب یہ رشتہ آیا تو آپ نے فوراً قبول فرمایا،
چونکہ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت تھی، اللہ کے حکم کا یہ تعمیل تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی کے ساتھ کیا، اور اس موقع پر صحابہ کرام نے جس محبت کا، عقیدت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس سارے معاملے کا کیا، اسی طرح حضرت عباس نے ایک موقع پر اور حضرت حارث ابن ربیعہ نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے عامل بنا کر بھیجیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھنا یہ کام نہ کرنا، ما و بفاعل، نبی پاک نے یہ کام نہیں کرنا، تم بنی ہاشم میں سے ہو، آپ نے صدقات کی وصولی کے لیے آپ کے بچوں کو ہرگز متعین نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ نلت من سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا نبی پاک کے ساتھ یہ رشتہ آپ کا استوار کیا، فاطمہ جیسی بیٹی کا رشتہ آپ کو ملا، تو ہم نے ما نفسنا علیک، ہم نے تو آپ سے حسد نہیں کیا، آپ کے اتنے بڑے شرف پر، گویا صحابہ کے نزدیک یہ کتنا بڑا کام تھا، کتنا بڑا شرف تھا، ہم نے تو آپ سے حسد نہیں کیا، اور آپ اس چھوٹی سی بات پر ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا ابو الحسن، میں حسن کا باپ بھی ہوں، اور ساتھ ایک لفظ بولا القرب، یہ دو نقطوں والے قاف سے، میں سید بھی ہوں، میں سردار ہوں، میں یہی چادر بچھا کے لیٹ رہا ہوں، یہ کام کر کے دیکھو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں نے کیا ایسا نہ کیا تو پھر کہنا۔ انہیں واقعتاً اپنے بچوں کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیا، فرمایا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب واپس پلٹے تو کہا آپ بتائیے، میں نے جو کہا تھا وہی ہوا نا؟ تو گویا حضرت علی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا، یہ ایسا رشتہ تھا کہ جس پہ سارے صحابہ کو بہت ہی حضرت علی کے بارے میں ناز تھا کہ حضرت علی بڑی بہت ہی عظیم یہ فخر کو پا گئے، عظیم شرف کو حاصل کر گئے۔ خود حضرت فاروق اعظم اس چیز پہ رشک کرتے تھے کہ یہ ایسا شرف ہے کہ جو علی ہی کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جہیز دیا، وہ بھی آج امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کائنات میں نہ ایسا باپ ہے اور نہ کائنات میں ایسی بیٹی ہے۔ ایسی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، استأذن ربہ ان یسلم علیہ، جو اپنی پوری زندگی میں کبھی روئے زمین پہ نہیں اترا تھا اور آئندہ اس نے کبھی آنا بھی نہیں تھا، اس کی زندگی میں اللہ نے ایک بار زمین میں آنا لکھا ہوا تھا، اس کے لیے اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اب میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کس لیے؟ اس نے عرض کیا ان یسلم علیہ، میں آپ کے محبوب کو جا کر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اجازت دی اور ساتھ فرمایا خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ تحفہ لے کر جاؤ، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنت میں کیسے جائے گی؟ جنتی خواتین کی سردار بن کر جائے گی۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور ان کے بیٹے حسن و حسین یہ بھی جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جائیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول اللہ کی زبان نبوت سے اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا، یہ بشارت پہنچائی، یہ خواتین جنت کی سردار بن کر جائیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو قربت تھی اس کا حال یہ تھا، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ فی مشیتہا، میں نے کبھی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت والا کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا، جو چلتا تھا تو اس کی چال کو دیکھ کر رسول اللہ یاد آتے تھے، جو سیدہ فاطمہ کو اللہ نے یہ مشابہت عطا کی تھی۔ فاطمہ چلتی تھی تو ان کے چلنے سے، ان کی چال ڈھال سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا یاد آ جاتا تھا، عین رسول اللہ کا نقشہ تھے سیدہ فاطمہ اپنے چلنے میں۔ اور ایک روایت میں وہ فرماتی ما رأیت اصدق لہجۃ، میں نے اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے بھی رسول اللہ سے زیادہ مشابہت والا اگر کسی کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ مشابہت والا تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا۔ فاطمہ بولتی تھی، ان کے بولنے کے انداز سے، ان کے بولنے کی کیفیت سے، ان کے چہرے کے ان کے طور طریقوں سے اور ان کے نقش و نگار سے سمجھ آ جاتی تھی یہ رسول اللہ کی بیٹی بول رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بول رہی ہے۔ الولد سر لابی۔ شاہ صاحب اس گہری معنوی مشابہت، ظاہری مشابہت جی، اس کے بعد دیکھیں کہ گھر میں کام کر رہی ہیں، تمام اعمال خود سر انجام دے رہی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ یہ گھر کی خدمت آپ کے سپرد ہے اور یہ علی کے سپرد ہے۔ جی یہ پہلو دیکھیے، علامہ صاحب نے بڑی ایک ایمان افروز بات مجھے یاد کروا دی اس بات سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں ایک موقع پر غنیمت کا بہت سارا مال آیا، اور اس مال میں بہت ساری کنیزیں بھی تھیں، غلام اور خادم بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، فاطمہ تیرے بابا کے پاس آج بہت کچھ ہے، وہ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تم بھی جا کے کوئی کنیز لے آؤ۔ فاطمہ بھی آ کے لائن میں لگ گئی، اپنی باری پر پیش ہو کے عرض کرتی، بابا میں گھر میں چکی خود چلاتی ہوں، میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں گٹھیں پڑ گئی، میں مشکیزہ پانی کا دور سے بھر کے لاتی ہوں، میرے کندھے داغ ہو گئے، میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں، میرے کپڑے گرد و بار سے ہٹ جاتے ہیں، ان کنیزوں میں سے ایک کنیز مجھے عطا کر دیں جو میرے اس کام کاج میں میری معاونت کیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ تقوی کا دامن چھوڑ رہی ہوں، یہ تو مدینے کے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حق ہے جو میں بانٹ رہا ہوں، یہ اہل نبوت، تو خاندان نبوت کی چشم و چراغ ہو، میری بیٹی ہو، میرے دل کا ٹکڑا، تو اس میں یتیموں اور مسکینوں کے مال میں سے مطالبہ کر رہی۔ اور اصحاب صفا خاص طور پر اصحاب ان کے صفا کا لیے یہ مال ہے، یہ مسکینوں کا حصہ ہے۔ اتق اللہ بیٹی، یہ تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہاں فاطمہ واپس جانے لگی تو بابا رحمت اللہ علیہ تھے، یقیناً آنکھیں بھر آئیں، دل پسیج گیا۔ فرمایا بیٹی واپس آؤ، جب رات کو چکی چلانے کی بنا پر، جھاڑو پھیرنے کی وجہ سے، پانی لانے کی بنا پہ تم تھک جایا کرو اور لیٹو بستر پر، تو کیا پڑھا کرو، 33 بار کہا کرو الحمدللہ الحمدللہ، 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ، 34 بار کہا کرو اللہ اکبر، یا پھر 33 بار یہ پڑھ کر آخری دفعہ یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ ایسا کرنے سے فرمایا ہی خیر لک من الخادمی، اللہ تیری تھکاوٹ بھی اتار دے گا، اور جب قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے جائے گی، تجھے پتا چلے تیرے بابا نے تجھے کنیز سے کتنی بڑی چیز عطا کر دی تھی۔ اہل بیت نبوت کی جو تسکین ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں تسکین رکھ دی گئی۔ قیامت تک کے آنے والے جو سادات ہیں ان کے یہ پیش نظر رہے کہ ان کی تسکین اور طمانینت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے جو وصیت کی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے، بہت ایمان افروز باتیں ہیں جو قبلہ شاہ صاحب سے ہم سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تسکین و طمانینت کو اللہ کے ذکر میں رکھا، اور یہ تسبیحات فاطمہ ہیں امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جی، اور عارفین کہتے ہیں کہ جتنے بھی دن کی تھکن ہو، کلفت ہو، ٹینشن ہو، انسان اس ذکر کو سوتے ہوئے کرتا ہے تو اللہ اسے سکون کی نیند دیتا ہے، بے شک، اطمینان و فراغت دیتا ہے۔ بے شک۔ شاہ صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہل بیت کے اس مبارک گھرانے کے نگران رہے، تربیت فرماتے رہے، اور معاملات کو آپ نے خود ہمیشہ اپنی نگرانی میں بڑا متوازن رکھا تاکہ آنے والی امت کے لیے ایک مثال ہو جائے کہ ایک متوازن گھرانہ کیسے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یقیناً آپ نے بڑی، میں سمجھتا ہوں، اہم ایک گوشے کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ کے ساتھ خاص آپ کو محبت تھی، بہت زیادہ ہی آپ کی وابستگی تھی اس پورے گھر کے ساتھ، سیدنا علی المرضیٰ کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر ان کی تربیت کا جو ایک منصب تھا اس کو ملحوظ رکھتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مسجد نبوی کے سر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور مدینہ منورہ کے بچے آ کے وہاں کھیلتے بھی تھے اور کھجوریں اٹھا اٹھا کے کھاتے بھی تھے۔ حضرت امام حسن بھی آگے کھیلتے کھیلتے ان بچوں کے ساتھ، دوسرے بچوں کو دیکھ کر انہوں نے بھی 2 کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر آئے اور آپ نے تشریف لا کر انگلی مبارک ان کے منہ کے اندر ڈال لی، وہ کھجوریں کھینچی اور فرمایا کخ کخ انہا صدقہ وَإِنَّ مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ وَإِنَّ لَا تُحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محمد، نکالو نکالو بیٹا، اس کو نکالو، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ میرے لیے اور میری آل کے لیے اللہ نے حلال نہیں کی، تو فوراً نکال لی، حلال و حرام کی پہچان سکھائی بچپن سے۔ دیکھیں ایک کھجور کا ہی معاملہ تھا، ایک کھجور کا معاملہ اور بچپن ہے کہ وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائے، این ابن امک، فاطمہ تیرے چچا کے بیٹے، یعنی یہ ایک استعارہ ہے، وغیرہ وہ چچا تو نبی پاک کے تھے ابو طالب، تو فرمایا کہ کہاں تیرے کزن؟ قالت فی المسجد، عرض کیا وہ مسجد میں گئے، آپ نے جا کے کیا دیکھا؟ آپ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے، قد سقط، آپ کے
کمر مبارک سے چادر جو تھی نا، سکت عن ظہری رداء عن ظہری، آپ کی چادر کمر سے سرکی ہوئی تھی، وخلص التراب الی ظہرہ، اور مٹی لگی تھی کمر کے ساتھ. آپ نے اس کو جھاڑا، قریب بیٹھ کے نبوت کے ہاتھ مبارک سے اس کو خود صاف کیا، فرمایا کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب. حضرت سہل بن سعد کے پاس ایک بندہ آیا بھاگا کہ آج گورنر مدینہ نے پتہ آپ کو حضرت علی کے بارے میں کیا برا لفظ کہہ دیا. کہا کیا کہا بیٹے؟ کہا ابو تراب کہہ کے ان کا ذکر کر رہے تھے. وہ بڑے مسکرائے، ضاحکا. حضرت سہل بن سعد کہتے ما کان لو اسم احب الیہ منہ. تمہیں پتہ ہے کہ حضرت علی کو سب سے زیادہ جس اپنے نام سے پیار تھا نا، وہ ابو الحسن سے نہیں تھا، علی سے نہیں تھا، حیدر سے نہیں تھا. یہ سارے نام ان کے بڑے پیارے تھے. سب سے زیادہ جو پیارا نام ان کو لگتا تھا وہ ابو تراب تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ نام ان کا مسجد نبوی میں بیٹھ کر مٹی جھاڑتے ہوئے رکھا تھا. تو اس موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے محسوس کیا کہ حضرت علی کے ساتھ کچھ ان کی کوئی ناراضگی جیسے گھروں میں بعض اوقات ہو جاتی، امہات المومنین کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن نے بیان کی، تو اس طرح محسوس کیا آپ نے. تو آپ نے حضرت کچھ اختلاف رائے موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی بیٹی فاطمہ ان کی بجائے حضرت علی کی طرفداری فرمائی، اور امت مسلمہ کو اصل میں آپ نے گویا سبق دیا ہے. آپ نے ایک نمونہ بن کے سبق دیا ہے کہ بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے سسرال کا کیا فرض بنتا ہے. داماد کو اس کو جھٹلانے کی بجائے یا اس کی دل شکنی کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کا دل بڑا کرنا چاہیے. بیٹی کو ہی تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ نہیں بیٹا یہ تیرے شوہر ہیں، یہ تیرے سر کے تاج ہیں. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک بار سیدہ نے حضرت علی سے کہا کہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں عرض کرتی ہوں. تو وہ آئیں، حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا دیکھو بیٹی علی کس طرح تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کوئی شوہر اس طرح بھی آتا ہے. اللہ تو بجائے اس سے کہ وہ بات بھی آپ نے ابھی سماعت نہیں فرمائی اور پہلے حضرت علی کی سفارش کر دی اور ان کی توجہ دلائی جی، بالکل ایسے. تو کس طرح حضور نے اس پورے گھرانے کو متوازن رکھا جی. اللہ اکبر. یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج سچی بات ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں کی جو لڑائیاں ہیں، ہماری بیٹیوں کے جو گھر بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں، اس میں سچی بات بہت بڑا حصہ وہ جو پیچھے ساس اور سسر ہوتے ہیں ان کی جو رویوں کی شدت ہوتی ہے وہ سبب بن جاتے ہیں. صاحب اور یہ ہلکے پھلکے واقعات کچھ 9 سالہ زندگی میں 2-3 ہی ہیں اللہ ایسے اور ان کی روایت ہوتی ہے جی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ روزمرہ کا معاملہ ہے، اور یہ اللہ کی منشا تھی، بالکل اللہ کی منشا تھی کہ امت کو وہاں سے نمونہ مل جائے، نمونہ ملے جی کہ ایسے مواقع پہ آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، آپ کے لیے ان پاک باز ہستیوں کی زندگی میں کیا نمونہ ہے، کیا سبق ہے، ان کا انداز کیا تھا. اس انداز کو اپنانے میں برکت ہوگی، اسی میں اس امت کی خیر خواہی ہوگی. ورنہ ان دونوں مبارک وجودوں کا جو اتفاق تھا وہ قناعت کی زندگی پر تھا. حضرت علی کا بھی مزاج یہی ہے، حضرت سیدہ کا بھی مزاج یہی ہے جی. بالکل. کبھی وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو زہرا اسم ہے، اس کی جو وجہ تسمیہ یا اس کے معنی ہے، اس پہ ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. علامہ شامی نے جلد نمبر 3 صفحہ 300 پر بڑی خوبصورت بات کی، جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا علامہ صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتی تھی اور ان کی ساری رغبت آخرت کے لیے تھی اور جنت کے لیے تھی، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے تھی، بابا کو راضی کرنے میں تھی، اس لیے ان کے جو نام زہرا کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کے جو معانی اور مفاہیم ہیں، ان میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ دونوں ہی اس طرح کے تھے. حضرت علی بھی اسی طرح کے تھے، ابو تراب تھے. اور دنیا کی حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا، انہوں نے فرمایا تھا دنیا کا تلقت کی اور دیکھیے کہ جو ان کے مربی و محسن ہیں اور کائنات کے محسن اعظم ہیں، اللہ انہوں نے کس طرح ان کی نگرانی کی کہ ایک رنگدار پردے کو بھی سیدہ کے گھر میں پسند نہیں فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا کہ بیٹی یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دنیا کی طرف رغبت کروانے والی ہیں اور آخرت سے ہمیں یہ دور کرنے والی چیزیں. تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری اس فیملی کو، اپنے پورے گھر کو، اپنی بیٹی کو اور آگے حسنین کریمین کو، سیدہ زینب کو، محسن کو، جس طرح آپ نے آگے ان کے ذریعے پیغام پہنچایا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ شاہ صاحب کو خلاصتاً ایک آدھ فکرہ کہنا پڑے گا. یہ تو ظاہر ہے کہ موضوع کیا ہے، یہ تو ایک پورا دبستان ہے جی، اس کا حق کیسے ایک نشست میں ادا ہو سکتا ہے. بس وہ میں تو یہی عرض کروں گا، اس موقع پر امت پہ فرض ہے اس پاک باز گھرانے کے ساتھ سچی محبت کریں
اور سچی محبت کے تقاضے امام عبداللہ بن مبارک نے بیان فرمائے کہ لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اس پاک باز خاندان کا جو عقیدہ ہے، جو منہج زندگی تھا، جو طرز حیات تھا، آج امت مسلمہ کو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر بخشے تو زہ کی عصمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اس خاندان کے ساتھ سچی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ شاہ صاحب اسد شکریہ۔ ناظرین، حضرت سیدہ خاتون جنت کی مبارک زندگی، عمر اسی ذکر میں صرف ہو جائے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے اسوہ کاملہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ماہ عزیز